میرا نام مبشر لقمان ہے اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اب پاکستان کی عوام جو ہے ان کو سکون ہو رہا ہے کیونکہ دھرنے ختم ہو چکے ہیں اور نائب امیر تحریک لبیک پاکستان نے آ کے اعلان کر دیا اپنے امیر کی طرف سے اور لوگوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا اور انہوں نے کنٹینرز بھی ہٹا دیے اور مرکز کی سڑکیں وغیرہ کھول دی انہوں نے وہاں پہ۔ کل شیخ رشید ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوپہر کو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی پریس کانفرنس جو ہے میں آپ کو آنے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہی اصل اب مسئلے جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پریس کانفرنس میں بددیانتی شامل ہے۔ اور وہ کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مجھ سے آج بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جیت گئی، حکومت کا یہ ہو گیا، حکومت نے منوا لی اپنی بات۔ تو یہ اتنا زیادہ جو کلٹر ہے، اتنا زیادہ جو گنجل ہے نا، میں اس کو ذرا کلیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 مہینے پہلے حکومت اور تحریک لبیک کا جو مذاکرات ہوئے اس میں یہ طے پایا تھا کہ جی ایک نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی فرینچ سفیر کے خلاف اور کہا جائے گا اس کو اس قرارداد میں کو پاکستان چھوڑ کے چلا جائے۔ حکومت وہ نہیں مانا۔ ایک اور معاہدہ ہوا، تحریری معاہدہ ہوا، اس کے اوپر بھی یہی شرط تھی۔ اب حکومت نے نہیں مانا اور 12 اپریل کو جو حالات شروع ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سعد رضوی کو بھی گرفتار کر لیا اس کو۔ اب کل جو آج یعنی رات کو سحری کے وقت جو ختم ہوئے مذاکرات حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے اور تحریک لبیک والوں کے، تو 12 گھنٹے کے اندر اندر حکومت نے نہ صرف قومی اسمبلی کا اجلاس ہی بلایا بلکہ ایک قرارداد بھی پیش کر دی۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک لبیک کا پہلے دن سے موقف تھا وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، اور جو حکومت نے نہیں کرنا تھا، جو کل یعنی 5 گھنٹے پہلے اس مذاکرات سے، یعنی یہ جو مذاکرات شروع ہوئے 10 بجے رات کو تیسرا دور جو شروع ہوا، ان سے 5 گھنٹے بھی نہیں بلکہ 4.25 گھنٹے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس گر جائیں گی، یورپین یونین ہمیں بلیک لسٹ کر دے گی، ہم یہ کریں گے تو یہ کریں گے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور 4.25 گھنٹے کے بعد آپ نے ان مذاکرات پہ دوبارہ سائن کر دیا۔ 12 گھنٹے کے اندر اندر نیشنل اسمبلی کا سیشن بلا لیا گیا، 14 گھنٹے کے اندر اندر ایک پرائیویٹ بل پیش ہو گیا، اور اب اجلاس جو ہے جمعہ تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس پہ بحث ہوگی اوبیسلی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس قرارداد کا لیگل مطلب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ آپ قرارداد ہوگی، آپ فرینچ ایمبیسی میں دے آئیں گے، آپ کہیں گے ہماری نیشنل اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے، وہ جتنے اور کاغذ آتے ہیں فائل میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وہ فائل میں ڈال دیں گے، اللہ خیر سنا۔ تو یہ کام پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے 12 لوگوں کی جان لینا کیوں ضروری تھا؟ اس کے لیے ہزاروں لوگوں کو اپنا مارنا پیٹنا کیوں ضروری تھا؟ اس کے لیے پورے ملک کو جام کرنا، پہیا جام کی ہڑتالیں، شٹر ڈاؤن کی ہڑتالیں، یہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیا ہمیں ابھی تک گورننس نہیں آئی کہ ہم نے 100 گنڈے بھی کھانی ہیں، 100 پیاز بھی کھانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے خود ہی ملامت بھی کرتے رہنا؟ کل شیخ رشید کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو مذاکرات میں شریک تھے، فردوس عاشق اوان کی زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ ہسپتال کے اندر چلی گئی تھیں، لیکن کل بھی عثمان بزدار آپ کو نظر نہیں آئے فائنل مذاکرات میں، بالکل نظر نہیں آئے۔ 12 تاریخ سے ابھی تک عثمان بزدار کہیں پہ نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے عثمان بزدار کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ، میں مبشر لقمان، میں ان لوگوں میں سے شامل ہوں جنہوں نے مال ٹاؤن سانے میں بار بار شہباز شریف کا ذکر کیا، جنہوں نے بار بار رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے پنجاب کے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس ان کے بغیر احکامات کے کیسے فائرنگ کر سکتی ہے۔ تو اب جو ہے میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ پنجاب پولیس عثمان بزدار کے احکامات کے بغیر کیسے فائرنگ کر سکتی ہے۔ کچھ چیزیں جس پہ آپ کو میں کلٹر ہٹاؤں، حکومت کتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ جی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور کلیم کر رہے تھے وزیر اعظم نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ایک اپنی حکمت عملی پیش کی کہ ہم کس طرح امت مسلمہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم اس کو لیڈ کریں گے، اس کے اوپر انٹرنیشنلی ہم یہ پریشر ڈالیں گے۔ وزیر نعرے بازی کرتے رہے کہ نہ کیس ختم ہوں گے نہ کسی قسم کا سمجھوتا ہوگا۔ پھر ایسا ہوا کہ حکومت کو گھٹنوں کے بل سمجھوتے کے لیے آنا پڑا، ان سے ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہو رہا، تو 9 علماء دین کو ایک ثالثی کمیٹی کے طور پہ، اراکین کے طور پہ لے کے گئے، اور ان کی موجودگی میں جو ہے نا پھر وہ میٹنگ ہوئی۔ کل عدم اور دہشت گرد تنظیم سے تو مذاکرات نہیں ہوتے، تو حکومت نے کل رات کو جس سے مذاکرات کیے
کیا وہ کالعدم تنظیم نہیں تھی؟ کیا وہی تنظیم نہیں ہے جس کو حکومت نے دہشت گرد 5 دن پہلے ڈکلیئر کیا؟ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر حکومت ان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو ڈیل کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو پراپر ان کے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈانگ سوٹا کیوں نہیں کر رہی ہے ان کے ساتھ؟ حکومت مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت بلیک میل ہو گئی؟ کیا حکومت گوڑے ٹیک گئی؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ حکومت کو خود نہیں پتا اس نے اس کو بلیک لسٹ کیوں کیا یا کالعدم کیوں کہا. یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر پہ کہ وہ کیوں نہیں کہا. تحریک لبیک کے کارکنوں کو 4 شیڈول سے نکالنے کا مطلب ہے کہ نہ ان کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے ہے اور نہ وہ دہشت گرد ہیں اور وہ اس ملک کے پرامن شہری ہیں. حکومت نے گزشتہ 4 دنوں میں 4 دفعہ اپنا موقف بدلا. کیا حکومت گھبرا گئی تھی؟ اب سارا دن کھیل تو وہیں شروع ہوا جو 12 اپریل سے پہلے جہاں پہ شروع ہوا تھا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا. بظاہر تحریک لبیک اور جناب محترم سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا ان کا قد ہو گیا، ان کا سیاسی قد بہت بڑا ہو گیا، ان کو سیاسی ایڈوانٹیج بہت بڑی مل گئی. اور میں آپ کو بتاؤں اگلے الیکشن کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات آپ بھی مان لیں کہ تحریک لبیک ایک بہت بڑی ونر کے طور پہ اگلے الیکشن میں ابھرے گی. یہی اگر اس کی پاپولیرٹی کا گراف اسی طرح رہا. حکومت کو صرف یہ فائدہ ہوا کہ جتنا سخت متن وہ چاہتے تھے قرارداد کا اتنا سخت متن نہیں تھا اس قرارداد کا. لیکن دنیا کے لیے تو پاکستان گورنمنٹ نے دیکھیں جب آپ فرانس کے ہوں، جرمنی کے ہوں، ہالینڈ کے ہوں، اٹلی کے ہوں، ڈینمارک کے ہوں، کہیں کے بھی، تو آپ جب نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ کو دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک ریلیجس آؤٹ فٹ نے ایک احتجاج کیا اور حکومت وقت جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی کیونکہ اس نے تو ان کو 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، 6 دن پہلے دہشت گرد تنظیم بھی ڈکلیئر کر دیا تھا، ان کا سیاسی سٹیٹس ختم کر دیا. لیکن پھر اسی تنظیم سے جا کے انہوں نے ڈسکشن کی. ایک ہی دن میں 3 راؤنڈز ہوئے ڈسکشن کے اور اس کے بعد جو ان کی ڈیمانڈز تھیں ان پہ سائن کر کے آئے اور اگلے دن نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کہہ دیا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنا چاہیے. یہ امپریشن ہے جو ہم نے دنیا کو دیا. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کو لے لیں. مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیوں ہوئی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوئی. ان کو آپ نے گرفتار کیا، اتنی لاشیں گر گئیں، 4 پولیس والے شہید ہو گئے، 8 تحریک لبیک کے لوگ شہید ہو گئے، پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے. 800 وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ پولیس کے لوگ زخمی ہوئے. تو پھر تحریک لبیک بیچاروں کے تو پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے. ان کے پاس تو ویپنز نہیں تھے. پہلے دن ہمیں مس انفارمیشن تھی. بہرحال اب کیا ہوا کہ حکومت جو ہے وہ کیا گیج کرنے میں ناکام رہی. وزیر اعظم نے کل جب سپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کر رہے تھے، دوسری طرف یہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے تھے اور بھرپور تیاری کر رہے تھے. تو پی ڈی ایم تو 3 مہینے سے لانگ مارچ کی تیاری کر رہی تھی، بھرپور تیاری کر رہی تھی. وہ تو آصف زرداری صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کی پھونک نکال دی. ورنہ حکومت کو چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم میں شامل 10 جماعتیں جو ان سب کو اگر یہی یارڈ سٹک ہے تو پھر ان سب جماعتوں کو بھی کالعدم قرار دے دیں اور ان کو بھی دہشت گرد کر دے. پھر ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی دہشت گرد کر دے جنہوں نے اسلام آباد کی جو لانگ مارچ کیا، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی دہشت گرد کر دے کہ جو ایک طرف 4 حلقے کھلوانے کی بات کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ لانگ مارچ کر رہی تھی. لانگ مارچ تو ان کا آئینی حق ہے، وہ ایک سیاسی جماعت تھے، انہوں نے ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں اس ملک میں، یہ تو حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا اور وہ ابھی بھی ہیں اور وہ ڈیفنکٹ نہیں ہوئے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ حکومت کو ایڈوائز کون کون کر رہا تھا اور کیا کیا ایڈوائز کر رہا تھا. اب دنیا کو تو یہی پیغام ملا نا کہ پاکستان کی حکومت نے ایک طاقتور گروپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، سرنگوں ہو گئے. تحریک لبیک سے مذاکرات ہونے چاہیے تھے، بالکل ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ پہلے دن سے ہونے چاہیے تھے. جو اتنی جانوں کا ضیاع ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہمارا مذہب جو ہے لوگوں کے یعنی آنکھوں کے آگے آ گیا کہ پتہ نہیں ہم آگے لگانے والے اور گھیراؤ اور جلاؤ کرنے والے مسلمان ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے لوگوں کو، پوری دنیا کو اپنے سے خوف زدہ کر دیا اس سارے اس میں. اور تحریک لبیک کا ایک مطالبہ تھا اور صرف ایک مطالبہ تھا. ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالنا، ہم آپ سے ایگری نہیں کرتے، لیکن مطالبہ ان کا صرف ایک تھا کہ جو ہم سے تحریری معاہدہ سائن کیا تم نے اس کو امپلیمنٹ کر دو. آپ ایسا معاہدہ کیوں کرتے ہیں جس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ آپ حکومت وقت ہیں. اس کا مطلب ہے یا تو آپ بغیر سوچے سمجھے معاہدہ کرتے ہیں
یا پھر آپ کی نیت نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں ایس ویلے ٹائم ٹپا لو اور آگے پی ڈی ایم کی پھونک نکلے گی, آگے اس کی نکلے گی, تو اس وقت تک یہ پھر ان کو ہم الگ سے ڈیل کر لیں گے. پیپلز پارٹی نے کمال کیا آج نیشنل اسمبلی میں. پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا تو ہم تو حصہ ہی نہیں لے رہے جی, وزیر اعظم کا گند ہے, وزیر اعظم اس کو صاف کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ آج ذرا ڈرپوکی دکھائی ہے, جو میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. ایک لبرل جماعت ہے, اس کا ایک سٹینڈ ہے اس ملک میں, اس کو چاہیے تھا کہ وہ کھل کر آئے اور اسمبلی میں بات کرے. لیکن پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والوں کا اشر دیکھ رہی تھی اور اس سے ڈر گئی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے پارلیمنٹیرینز اور اپنے عہدے داران جو ہیں, انہوں نے اپنی حکومت کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا. اب رارو لگ جیسوں کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں کہ میرا اس سے تعلق نہیں, میں نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں ہوتا. وہ تو کھڑے ہی نہیں رہے, 2 دن نہیں کھڑے رہے اپنی حکومت کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ شروع ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے, اس ڈر سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے اس ڈیبیٹ پہ. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ناموس رسالت ہم سب کے لیے ایک سیریس ایشو ہے اور ہم سب مسلمان ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم سب کو عقیدت اور احترام جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. لیکن فیکٹ یہ بھی ہے کہ حکومت کے بڑے فرائض ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا تو لوگوں سے وعدے نہ کرے, اور جب وعدے کرے تو پھر ان کو پورا کرے. ورنہ خود حکومت, مجھے نہیں پتا, میں قانون دان نہیں ہوں, کیا اس معاہدے کی خلاف ورزی پہ یہ حکومت 62 اور 63 کی زد میں آتی ہے, آرٹیکلز 62 اور 63 کی زد میں؟ یہ سوال, اس کا جواب تو آپ نے مجھے دینا ہے, مجھے اس کا جواب نہیں پتا. لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ سعد رضوی صاحب نے اپنے اوپر اپنی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. حکومت چاہتی تھی ان کو رہا کرنے, لیکن انہوں نے اس کو مشروط نہیں کیا دھرنا ختم کرنے سے. کسی بھی انہوں نے اپنے تنظیم کے بندے کو کہا کہ اس کے اوپر آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم خود عدالت سے رہا ہوں گے کیونکہ ہمارے اوپر کوئی پرچہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کہ جس نے تخریب کاری کی تو اس کا پولیس ایویڈنس دے گی, عدالت فیصلہ کر لے گی. لیکن اگر وہ ایلیمنٹ نہیں ثابت کر سکتی تو ایک ایک کر کے اگلے تھوڑے دنوں میں سب کے سب رہا ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سعد رضوی صاحب اس کے بعد پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ان کی کتنی سٹرونگ ہوگی کہ ہمارے ایک آدمی کے اوپر آپ کیس نہیں ثابت کر سکے. شیخ رشید کل پریس کانفرنس کر رہے, اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ بددیانتی پہ مبنی ہے. وہ کیوں کہ شیخ رشید کو چاہیے اگر وہ اس معاہدے کی تفصیلات بتانے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو تحریک لبیک کے عہدے داروں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور دونوں مل کر پریس کانفرنس کریں. ایک طرف انہوں نے ٹیلی ویژن اور اخباروں کے اوپر ان کے اوپر بین لگایا تاکہ ان کا موقف جو ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب دوسری طرف آپ اکیلے آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور آپ اس میں گونگلوں میں سے مٹی جھاڑیں گے. اکیلے پریس کانفرنس کرنے کا مطلب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ میں جو مرضی کہہ دوں, میرے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں مجھے انکار کرنے والا. تو شیخ صاحب کی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ کافی تشنگی چھوڑے گی اور یہ کافی پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. اس لیے میں نے کو پہلے کہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے ہونے سے پہلے مجھے اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. سوچئے گا اس بات کو, کس نے کھویا, کس نے پایا, مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. لیکن